نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة واحدة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ فتاوی قاضی خان میں ہے وَلَوْ اسْتَأْجَرَةٌ لِيَزْرِيَ بِهَا فَزَنَا بِهَا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے۔ اس قول کو لے کر غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، در حقیقت وہ اہل حدیث ہوتے نہیں ہیں، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زنا کو جائز سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پیسے دے کر زنا کرو تو اس طرح جو ہے وہ جائز ہے، حالانکہ مسئلہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ میں آپ کو یہ مسئلہ آج بالکل واضح طور پہ سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ جو زنا کرنے والا مرد ہے اور عورت ہے، اس کو اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو کوڑے مارے جائیں گے، اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو سنسار کیا جائے گا۔ تو یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ جو زنا کرے اس کو کوڑے مارو، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پیسے دے کر کسی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اس کے اوپر حد نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کتنا بڑا بلینڈر مارتے ہیں یہ غیر مقلد لوگ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پیسے دے کر کسی کے ساتھ زنا کرتا ہے، کسی عورت کے ساتھ، تو اس کے اوپر حد نہیں لگائی جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ جب کسی بھی مسئلے میں کسی بھی چیز میں شبہ پایا جائے تو اس شبہ کی وجہ سے جو حد ہوتی ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے جو کہ غیر مقلدین کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر کسی چیز کے اندر ہلکا سا بھی شبہ آ جائے، ملزم کے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے، جو کیس کیا گیا، اس میں شبہ آ جائے تو اس کے ساتھ وہ حد ساقط ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ جب انسان پیسے دے کر زنا کرتا ہے تو اس کے اندر مشابہت آ جاتی ہے حق مہر کی طرف، حق مہر کے ساتھ مشابہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسے حق مہر دیا جاتا ہے اور عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے پیسے دے کر زنا کیا ہے تو اس وقت اس کے اوپر حد نہیں لگائی جائے گی۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور قول ہونا الگ چیز ہے، فتویٰ ہونا الگ چیز ہے، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول ارشاد فرمائے ایک وقت میں، اور پھر اس کے خلاف فتویٰ دیا گیا احناف کی طرف سے، کیونکہ احناف کے اندر صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بہت سارے ایسے اقوال ہیں کہ جن کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا۔ ان کے اس قول کو سائیڈ پر رکھ کر اس کے بالمقابل جو فتویٰ ہے، دراصل فتویٰ جو ہے وہ امام ابو محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسے شخص کو بہرحال سزا دی جائے گی۔ یہ سزا دینا نہ دینا الگ چیز ہے، اور کسی چیز کا جائز اور ناجائز ہونا یہ الگ چیز ہے۔ اب یہاں پر غیر مقلدین کو آپ نے اکثر سنا ہوگا، وہ بلینڈر مار رہے ہوتے ہیں اور چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک پیسے دے کر زنا کرنا جائز ہے۔ اور بھائی عقل کے اندھوں، زنا کرنا جائز نہیں ہے، زنا حرام ہے۔ جس کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو کون حلال کر سکتا ہے؟ ایک چیز کا حرام ہونا الگ ہے، اس کے اوپر حد لگانا کہ اس مجرم کو سزا دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے، اس کے اوپر دو قول آگئے احناف کے۔ ایک قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا یہ ہے کہ اس کو حد نہیں لگائی جائے گی، سزا نہیں دی جائے گی، لیکن دوسری جگہ پر قول جو ہے وہ یہ ہے، فتویٰ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسے شخص کو بہرحال سزا دی جائے گی، وہ قابل سزا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا بلینڈر ہے ایک چھوٹی سی عبارت کو لے کر کہ وَلَوْ اسْتَأْجَرَةٌ لِيَزْرِيَ بِهَا فَزَنَا بِهَا، اس کے اوپر حد اگر زنا کر لیا کسی نے پیسے دے کر، اس چھوٹی سی یہ فتاوی قاضی خان کے اندر جو ہے عبارت ہے، وہاں سے اس عبارت کو اٹھاتے ہیں غیر مقلدین، اور فضول کے جو بغض احناف کے اندر جلے ہوئے ہیں، سڑے ہوئے ہیں، وہ اس طرح کے بلینڈر مارتے ہیں۔ تو آپ کو امید ہے مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ زنا کے اوپر حد لگنا الگ چیز ہے، زنا کا جائز اور ناجائز ہونا یہ الگ چیز ہے۔ تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو مسلمان ہو اور وہ کہے کہ زنا جائز ہے۔ زنا کو اللہ نے حرام کیا ہے، تو کون ہے جو ایسا کسی چیز کو حلال کر سکے؟ تو جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا مقام اللہ نے ان کو مقام دیا، اور ان کے بارے میں اتنا بڑا بلینڈر
اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو شمار ہے وہ اولیاء کے اندر ہوتا ہے، تو ہمیں اولیاء کی قدر کرنے والا بنائے اور ایسے جاہل لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔